السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم جميعا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہمارا جو لیکچر تھا وہ نبوت اور رسالت کے برحق ہونے پر تھا، جس میں ہم نے نبی اور رسول کی تعریف اور اسی طرح نبوت اور رسالت کے دلائل، سچے اور جھوٹے نبی ہونے میں فرق، اور سچے اور جھوٹے انسان ہونے میں فرق، اور جادوگر اور معجزہ اور کرامت اور ان چیزوں میں کیا فرق ہے، اس حوالے سے وہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ پڑھی تھیں۔ آج ہمارے پاس اسی سے اگلا سٹیپ ہے، اور وہ ہے دین کے برحق ہونے اور دین کے سچ ہونے کے اصول کیا ہے، یعنی کن بنیادوں پر ہم دین اسلام کو برحق مانتے ہیں۔ اور دین اسلام یعنی دینداری کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو دیندار ہونا چاہیے، اس کی کیا دلیل ہے، اور کیوں ہم دیندار رہنا پسند کرتے ہیں، اور کیوں ہم ترجیح دیتے ہیں اس چیز کو، یہ آج کا ہمارا انشاءاللہ موضوع ہے، جس کے اندر ہم اس موضوع کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے ادیان پر ایمان لانا۔ پہلے ہم عمومی ادیان کی بات کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ دین اسلام کی بات کریں۔ دیکھیے، جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ کائنات یہ خود محض کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا کوئی خالق ہے، اور پھر ان چیزوں کی ساخت، ان چیزوں کی بناوٹ، ان چیزوں کی عمدگی کو دیکھ کر ہم نے کہا کہ یقیناً وہ بہت عظیم ذات ہے، کامل الذات، کامل الصفات، اس کائنات کی خالق ہے وہ ذات۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ یقیناً جب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں تک تسلیم کر لیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، موجد ہے، اور وہ کامل الصفات ہونا چاہیے، کیونکہ چیز کی بناوٹ کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کے علم اور اس کی قدرت اور اس کے آپ سمجھ لیں کہ مہارت کا اور اس کے جو تجربہ ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے ہیں تو پھر یقیناً نبوت اور رسالت کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ جب ایک ذات خالق ہے اور دوسرے مخلوق ہیں، اس کے احکامات کے تابع ہوں گے، اور اس کے احکامات کے تابع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو بھیج نہیں سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہیں، اور ویسے بھی فرشتوں کو اس کی اصل حیت اور اصل کیفیت میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک فرشتے کو دیکھ لے۔ انسان تو جنات کو نہیں دیکھ سکتا اصلی کیفیت اور اصلی حالت میں، چاہیے جائے کہ انسان فرشتوں کو دیکھے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ جبریل کو دیکھا ہے، آپ پر جتنی دفعہ بھی وحی آئی ہے آپ نے 2 دفعہ دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے جب جبریل کو دیکھا تو وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر تھے، اور ان کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے، اور پورے آسمان کو بھرا ہوا تھا جبریل نے۔ یہ سید الملائکہ ہے، یہ سید الملائکہ ہے، یہ جبریل ہے۔ اور کتنے فرشتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے، جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے اور وہ سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، فرمایا کہ اس کی گردن اور اس کے کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت کا، بعد میں 700 کا ذکر ہے، 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور بعض میں کندھوں کا ذکر ہے، مختلف الفاظ موجود ہیں۔ بہرحال ہمارا فی الحال یہ موضوع نہیں ہے، ہم اس طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ دینداری اختیار کرنا دین قانون کا نام ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، دین قانون کا نام ہوتا ہے۔ اگر دین ہے تو قانون ہے، اگر دین نہیں تو قانون نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس وجہ سے جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں دیندار نہیں رہنا چاہتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتا نہیں ہے کہ اپنے اوپر وہ قوانین اور پابندیاں اور یہ چیزیں جو ہے وہ آئیں، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک حیوان بننا چاہتا ہے۔ جیسے حیوانات کی جنگل کی زندگی ہے نا، آپ جانتے ہیں کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کون کس پہ زیادتی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ اس وجہ سے جو طاقتور ہے کمزور کو کھائے جا رہا ہے۔ تو جب تک انسان دینداری کے اندر نہیں آئے گا، دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، قوانین کو کیسے فالو کرے گا؟ لیکن افسوس کی بات یہ کہ یہی انسان
جو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، آزاد رہنے دو، ہمیں اپنی موج مستی کرنے دو، آپ لوگ کون ہوتے ہیں دین کے ٹھیکیدار، آپ کون ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، یا تو پھر وہ اپنے ملک کے قوانین سے بھی باغی ہو جائیں، اپنے ملک کے قوانین سے بھی باغی ہو جائیں۔ یہ کیوں قانون لگائے جا رہے ہیں؟ اگر اللہ کے قانون سے بغاوت ہے تو پھر دنیا کے قوانین سے بھی بغاوت ہونی چاہیے نا، کہ انسان بالکل اپنے اوپر سے پابندیاں ختم کر دے ہر طرح کی۔ پھر ان قوانین کو کیوں فالو کرتے ہیں جو قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے؟ اس کا مطلب یہ کہ ان کو پتا ہے کہ قوانین جو ہیں دنیا کے نظام کے اندر بہتری لاتے ہیں، اور یہ قوانین جو ہیں ان کے ذریعے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں ان کے ذریعے انسانی زندگی کے اندر نظم پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن اس کے اندر آتا ہے۔ اور اگر یہ قوانین نہ ہو، آپ کسی ملک کے اندر دیکھ لیں جن ممالک کے اندر ان کے رہنے والے قوانین کی پاسداری نہیں کرتے، ان کے اندر افراتفری ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ دیکھ لیں ٹریفک کے کیا حالات ہیں، ایک چاروں طرف سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے ہر ایک کی کوشش ہے کہ یہ رک جائے اور مجھے جانے دے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ چاہتے نہیں کہ یہ قوانین اس طرح کے ہوں۔ جو انسان جو ہے وہ قوانین، دنیا کے قوانین کو اس وجہ سے فالو کر رہا ہے کہ جی دنیا کی انسان کی زندگی کے اندر، ملک کے اندر یہ نظم و ضبط آتا ہے، حالات بہتر ہوتے ہیں، اختلافات کم ہوتے ہیں، تو وہ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ کے قانون کو کیوں نہیں گوارا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کو کیوں تسلیم نہیں کر رہا جس سے پوری انسانیت، کیا پوری کائنات کی زندگی اور ان کی جو حیات ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے؟ تو ادیان پر ایمان لانا اور انہیں ماننا اللہ پر ایمان لانے اور اسے ماننے کے تابع ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اسے دین کی تبلیغ کرنا، دین کی طرف دعوت دینا، یعنی دین اسلام کے دیگر احکامات جو فروعی مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فضول ہے، فائدہ نہیں ہے اس کا۔ دعوت کے اندر باقاعدہ قواعد اور اصول ہیں، دعوت کے اندر اسالیب ہیں، اور ان کے اندر آپ سمجھ لیں تدریج جو ہوتی ہے، مرحلہ وار چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلنا، یہ چیز ہر شریعت کے حکم کے اندر ملحوظ خاطر رکھی گئی۔ تو ایک شخص اللہ کے وجود کو ہی نہیں مان رہا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دین کو مانے، قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیتا ہے اس کو ہم پابند کریں گے نبوت اور رسالت پر۔ ہم کہیں گے نبوت اور رسالت کو تو ممکن مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے ہم چلیں۔ اب نبوت اور رسالت کو مان گیا ہے، اب ہم آئیں کہ دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کے جو وہ کہے گا آپ یہودیت کو کیوں نہیں مانتے، آپ نصرانیت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم ان کو کہیں گے کہ یہودیت اور نصرانیت کے اندر انحراف ہے، اس کے اندر چیزیں بدل دی گئی ہیں۔ وہ کہے گا دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے اس کی دلیل ان کی اپنی ان کے علماء کی کلام اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور عملی طور پہ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے تو آپ عملی طور پہ ان کتابوں کو دیکھ لیں۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ اصل میں دین اسی کے تابع ہے، جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ چلیں گے بحث کے اندر۔ تو دین اسلام جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اس کے خالق ہونے کو، ان سب چیزوں کو مان جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کے تابع ہو کر رہنا یہ بھی اس چیز کا متقاضی ہے، چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانا ہے، زندگی اس کے مطابق گزاری جائے۔ وجود باری تعالیٰ کے منکر کے ساتھ ادیان پر ایمان لانے اور ان کے برحق ہونے کی بات کرنا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے پہلے بات کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے وہ نبوت اور رسالت، اور پھر اس کے بعد دین کی حقانیت پر بات ہوگی۔ ادیان پر ایمان لانے کے کئی ایک اصول ہیں، یعنی دینداری اور ادیان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی ادیان ہیں کیوں بنائے گئے، ان کا اصل مقصد کیا ہے، ان کو کیوں ہم مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت فطرتی اور نفسی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے حکم کے تابع ہو کر رہنا لازم ہے اللہ پر ایمان لانے کے، کیونکہ جو کائنات کا خالق اور صفات کاملہ سے موصوف ہے، عقلی اعتبار سے بھی وہی عبادت کا مستحق ہے۔ دیکھیے انسان کے نفس کی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس وجہ سے جو انسان عبادت نہیں کرتا وہ اطمینان حاصل نہیں کر سکتا، اس کی زندگی کے اندر بے چینی، عدم اعتمادی، شک و شبہ، اور اس طرح جو ہے وہ عجیب قسم کی کشمکش کے اندر مبتلا ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس جو شخص عبادت کرنے والا ہے وہ اپنے نفس پر مطمئن ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کم از کم کچھ کر رہا ہوں،
اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ اکثر جو ملحدین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو، کسی دین کو نہیں مانتے، کسی بھی دین کو نہیں مانتے، ان کی زندگی اور جو کسی دین کو مانتے ہیں ان کی زندگی میں فرق ہوگا، تہذیب میں، تمدن میں، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے تعامل کے اندر، کئی چیزوں کے اندر آپ کو ایک ٹھہراؤ نظر آئے گا۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم صرف اسلام کی بات نہیں کر رہے، ہم عمومی ادیان کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص اگر جو ہے وہ دین، کسی بھی دین کو فالو کرنے والا ہے، یہودیت کو، نصرانیت کو، اسلام کو، اس کی زندگی کے اندر، اور جو بالکل کسی دین کو نہیں ماننے والا، اس کی زندگی کے اندر آپ بالکل یہ فرق دیکھیں گے، بہت زیادہ فرق آپ دیکھیں گے۔ کیونکہ دین جو ہوتا ہے نا، قوانین کا نام ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قوانین جو ہیں وہ کس قدر جو ہے وہ صحیح ہے، کس قدر غلط ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جب کوئی دینداری کو قبول کرتا ہے، اس دینداری کو قبول کرنے کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، ان پابندیوں کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، ان سے یعنی ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اگر کسی دین کو انسان نہیں مانتا تو وہ اپنے نفس پر کوئی پابندی سمجھتا ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ انسان کی فطرتی، نیچرلی طور پہ انسان چاہتا ہے کہ دیندار ہو، اور اس کی فطرت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ عبادت کرنے والا ہو، اس کو نفسی سکون ملے۔ تو انسان کی نفسی اور فطری ضرورت دین کو اختیار کرنا ہے۔ دینداری اختیار کرنا انسانی معاشرے کے تمام مراحل کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جیسا کہ عبادت انسانی حیات کی اصل ہے، اور اس کا جز ایسا ہے، جز غیر منفصل، جو جدا ہونے والا ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اسے اختیار کرنے والوں پہ تعجب کیا جائے اور انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ یہ دیندار ہیں، یہ مولوی ہیں، یہ مذہبی گھرانہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ بڑے مذہبی ہیں۔ دیکھیں کوئی نئی چیز ہو تو ہمیں تعجب ہو اس چیز پر۔ جب کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ ازل سے، یعنی آغاز سے، جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، دینداری چل رہی ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا جز ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا، تو تعجب پھر کس بات پہ ہو اگر کوئی دیندار لوگ اپنی دینداری کا اظہار کرتے ہیں یا دین کو فالو کرتے ہیں یا دین پر چلتے ہیں، تو ان پر تعجب کیوں ہوتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہی ساتھ والے انسان سے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس قدر نفرت کرتا ہے، گویا کہ وہ کوئی نئی چیز لے کر آ گیا۔ کوئی نئی چیز ہو تو آپ اس پہ نفرت کریں، تعجب کریں۔ تعجب تو اپنے آپ پہ آپ کو ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا کسی بھی دین کو نہیں مانتے، حیوانیت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی پابندی جو ہے ان کے سامنے نہ ہو۔ تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ جو ہمیشہ سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تعجب اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون، اس کو چھوڑ کر انسان دوسری راہ پہ چل پڑے، یہ قابل تعجب بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعنی فطری دلیل کی وضاحت علم و معرفت کے مصادر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ فطرت انسان کو دین کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اصل انسان کے اندر دینداری ہے، اور اصل توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا ہے، خالق اور مالک اور مدبر ماننا ہے۔ ادیان میں اصل توحید ہے، شرک یا کفر نہیں۔ بعض ملحدین، بعض مشرکین یہ حجت اور ہیلا پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اصل انسانیت میں شرک ہے، نہ کہ اصل توحید ہے۔ دلیل پوچھو کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں ہندو ہیں تو وہ 1000 سال سے ہندو ہی ہیں، اگر کوئی دوسرے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مشرکین ہیں، تو وہ وہی ہیں، کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ اپنے آباء و اجداد پتہ نہیں کب سے چلتے آ رہے ہیں، یہ دلیل بناتے ہیں ان چیزوں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انسانیت کے اندر اصل جو ہے وہ دین ہے، توحید ہے، نہ کہ اصل شرک یا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، کہ جب تیرے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے، ان کی اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا اپنے اوپر۔ الست بربکم، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شہادت دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ بے شک ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں اور ہم غافل تھے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اس بات پہ دلالت کرتی ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ
وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا، کہ بے شک میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے حنفاء یک طرفہ ہو کر، ایک طرف رجوع کرنے والے، حنفاء کلہم سارے کے سارے یک طرفہ رجوع کرنے والے، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ ان کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِینِهِمْ تو انہوں نے ان کو ان کے دین سے بھٹکا دیا، بہکا دیا، دور کر دیا، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے ان کے لیے حلال کی، وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، ما ان کو لم انزل بھی سلطانہ جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان دونوں دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے اندر اصل توحید ہے، اصل جو ہے وہ دینداری ہے، اصل اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہے خالق کے وجود کو۔ باقی جو انسان کے اندر یہ گمراہ کن عقائد آئے ہیں یا یہ جو لادینیت آئی ہے، یہ اصل میں نئی چیز اور یہ مؤثرات ہیں جو ان کو بدلنے والے، شیطان ہے، ماحول ہے، والدین ہیں، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے انسان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے اور وہ فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ فطرت سے اب انسان ہٹ جائے تو وہ کہے کہ نہیں یہ فطرت ہے، جس سے وہ ہٹ کے جس جگہ پہ پہنچا ہے گمراہی کو فطرت کا نام دے، تو یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ دین صحیح، یعنی صحیح دین اگر ہو، ہم صحیح دین کی بات کر رہے ہیں، صحیح دین صحیح عقل کے مخالف نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی قرآن یا حدیث سے کوئی صحیح مسئلہ دین سے متعلق ثابت ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ صحیح عقل کے بھی خلاف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کے اندر مسئلہ بیان ہوا ہے، کوئی حدیث کے اندر مسئلہ بیان ہوا ہے، تو یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ صحیح ہو اور عقل کے خلاف ہو۔ اگر عقل کے خلاف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بندے کی عقل کے خلاف ہے جس کو لگ رہا ہے، کیونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، ہر بندے کی سوچ برابر نہیں ہے۔ ایک ہی حدیث، ایک ہی قرآن کی آیت سے ایک امام جو ہے وہ 50 فائدے اخذ کر لیتا ہے، 50 مسائل اخذ کر لیتا ہے، اور ایک کم علم جو ہے اسے 10 فائدے بھی اخذ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ انسان کی عقل میں کس قدر یہ فرق ہے کہ ایک عالم پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت سے 20 فائدے نکالتا ہے، 20 مسائل حل کر لیتا ہے، اور دوسرا اسے ایک مسئلہ بھی حل نہیں کر پاتا۔ ایک جو ہے وہ اس کے اندر کئی معنی اخذ کر رہا ہوتا ہے، دوسرے سے ایک معنی بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اسے۔ تو یہ انسان کے جو علم کا لیول ہے، انسان کی جو سوچ اور دماغ کا لیول ہے، اسی حساب سے یہ چیزیں ہیں۔ اب ایک بندہ کہے جی میری عقل تسلیم نہیں کر رہی، میری عقل نہیں مان رہی، لہٰذا میں اس دین کو نہیں مانتا، تو صحیح بات یہ کہ ہم کہیں گے محترم اپنی عقل کا علاج کروائیں، اپنی عقل کا علاج کروائیں، کیونکہ دین کو شریعت قرار دینے والا بھی اللہ ہے اور تمہاری عقل کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے عقلوں کو سامنے رکھ کے، انسانوں کی عقلوں کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، انسان کے جسم کو، اس کے بدن کو، اس کی کیپیسٹی کو، اس کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، احکامات جاری کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس عقل کا خالق ایسے دین کو شریعت بنائے کہ جو انسان کی عقل کے خلاف ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب عقل کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ عقل ناقص ہے یا عقل اس چیز کا ادراک نہیں کر پا رہی جس کو شریعت نے شریعت قرار دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت قرار دیا ہے۔ صحیح دین صحیح عقل کے مخالف نہیں، اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ صحیح دین صحیح عقل کے خلاف نہیں ہے۔ اس وجہ سے ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کوئی ایسا مسئلہ لے کر آؤ جو تم سمجھتے ہو کہ وہ دین کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، لاؤ میں آپ کو اس کا حل کر کے دکھاتا ہوں۔ صحیح دین اور صحیح علم و تجربہ کے درمیان بھی کوئی تعارض نہیں، یعنی صحیح دین ثابت شدہ جو مسائل ہیں دین کے، اور صحیح علم یا تجربہ، یہ سائنس ہو، جتنے بھی تجربات ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ یا تو تجربہ مسئلہ ہوگا یا پھر وہ دین جو ہے جس کو دین بنایا جا رہا ہے وہ دین نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی وہ حدیث کے اندر کوئی کلام ہوگی، اور اگر حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب پھر جو لوگ تجربہ اپنا بتا رہے ہیں کہ تجربے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھی کے ایک پر کے اندر کوئی بیماری نہیں، ایک پر کے اندر کوئی شفا نہیں۔ مثلا ہم اگر ایک مثال لے لیں، نبی علیہ السلام نے بیان کیا اذا وقع ذباب فی اناء احدکم فلیغمسه ثم لینزعه فإن في أحد جناحه داء وفي الأخرى شفاء، کہ جب تم میں سے کسی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو اس کو نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک پر میں شفا ہے۔ ایک زمانہ تھا یہ لوگ نہیں مانتے تھے، یہ لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، عقل کے پجاری نہیں مانتے تھے، کہتے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی چھوٹی سی مخلوق کے اندر
شفا بھی ہو اور اس کے اندر بیماری بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی مخلوق کے اندر انسان کی زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے، انسان کی زندگی اور موت کو رکھ دیا ہے، ایک پر کے اندر شفا ہے اور ایک پر کے اندر بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی حقیر ترین جو مخلوق ہے مکھی، اللہ نے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے تقابل کیا ہے اپنی ذات کا اور یہ معبودان باطلہ کا کہ جن کو تم پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے لوگ، لہذا ان کو کہ مکھی بنا کے لے آئیں، اور اگر مکھی نہیں بنا سکتے تو یہ تو ان سے جو مکھی چھین کر لے جاتی واپس نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ صحیح دین، صحیح علم اور تجربے کے درمیان کوئی تعارض ہو۔ اگر تعارض ہے اس کا مطلب تجربہ صحیح نہیں، اور یہ تجربہ کرنے والے سائنسدان اور تجربہ کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تجربات 100% صحیح نہیں ہوتے، کبھی اس کے اندر خلل ہوتا ہے، ہماری تحقیقات 100% صحیح نہیں ہوتی، کبھی اس کے اندر یہ تقریبی ہوتی ہیں، یعنی قریب قریب ہوتی ہیں، لیکن 100% ہمیشہ صحیح ہوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کی کوئی صریح دلیل امر واقع سے متعارض ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے کہ امر واقع کے متعارض ہے تو اس صورت میں یا تو امر واقع یا تجربہ خالی دعویٰ بلا حقیقت ہے، یا پھر قرآن کا تعارض واضح نہیں، کیونکہ قرآن کی صریح دلالت اور حقیقت دونوں ہی قطعی ہیں، اور قطعی میں تعارض نہیں ہوتا، اور قطعی میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا۔ صحیح دین اور عدل و انصاف کے درمیان بھی تعارض اور ٹکراؤ نہیں۔ یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جب دین ہمارا آپ کے تجربے کے خلاف نہیں، آپ کے علم کے خلاف نہیں، آپ کے علم کا اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا، جو چیزیں آپ تجربے سے ثابت کرتے ہو، ہمارا دین وہی چیزیں پہلے بتا چکا ہے 1400 سال پہلے، تو پھر آپ اس کو ماننے میں حرج کیا ہے؟ آپ جب کسی بندے سے کوئی اچھی بات ملتی ہے آپ اس کو لیتے ہو نا، کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے آپ اسے لیتے ہو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب دین اسلام کے اندر کوئی ایسی قابل اعتراض چیز نہیں تو پھر آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اچھی چیز تو جہاں سے بھی ہمیں ملی لینے چاہیے نا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، اگرچہ اس میں کلام ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت جو ہے وہ مومن کی گمشدہ سواری ہے، جہاں سے مل جائے وہ لے لیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی قابل اشکال چیز نہیں ہے آپ اس کو کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کے علم کے خلاف نہیں، آپ کے تجربے کے خلاف نہیں ہے، آپ کی عقل کے خلاف نہیں، آپ کے امر واقع جو لوگوں کے حالات اس کے خلاف نہیں، تو پھر کس بنیاد پہ اس کو ٹھکرایا جا رہا ہے، کس بنیاد پہ اس کو رد کیا جا رہا ہے؟ تو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ قطعی میں تعارض ہو۔ صحیح دین اور عدل و انصاف کے درمیان بھی تعارض اور ٹکراؤ ممکن نہیں۔ عدل کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا۔ کون صاحب عقل ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا معیار اور پیمانہ ہے جس سے انسان کے تمام معاملات و تعلقات کو ماپا جا سکتا ہے عدل سے۔ عدل کا، اور یہ عدل ہی ہے جو تمام قسم کے قوانین کی اساس اور روح ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر قوانین کو نافذ کرتے ہوئے عدل نہیں ہے تو وہ قوانین کبھی کامیاب نہیں رہ سکتے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو عدل ہے، عدل کے اندر ضروری نہیں کہ آپ سب کو برابر دیں، یہ بہت غلط فکر ہے۔ سمجھتے کہ عدل کے اندر برابر برابر دینا نہیں، عدل کے اندر برابر برابر نہیں دینا، عدل کے اندر حقدار کو اس کا حق دینا یہ عدل ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا عدل کی برابر برابر، تو پھر وہی تو نعرہ ان کا ہے، وہ کہتے ہیں جی عورت کو مرد کے مقابلے میں کم دیا جاتا ہے حصہ، اور کئی حقوق کے اندر کہتے ہیں مرد عورت کے برابر ہے اور عورت مرد کے برابر ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں، وہ بھی قوام ہے وہ بھی قوام ہے، مرد بھی قوام ہے عورت بھی گھر کی قوام ہے۔ اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ عدل کی بات، تم جو جس مساوات کی تم بات کرتے ہو، جس عدل کی بات کرتے ہو، یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کی تخلیق کی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں، اور اس نے حقوق متعین کیے، اور عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ ذمہ داریوں کو، ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں بغور
تو عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ اس کے لیے حصہ زیادہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کم ہونا چاہیے. تو جو جہاں ذمہ داریاں ہمارے دین نے لگائی ہیں وہ عقل ان کے ساتھ تائید کر رہی ہے، نہ کہ اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عدل و انصاف کے درمیان ہر انسان عدل چاہتا ہے، ہر انسان انصاف چاہتا ہے، اور عدل و انصاف کے اندر حقدار کو اس کا حق دینا ہوتا ہے، نہ کہ برابری کرنا. کہ آپ یہ کہیں کہ یہ عورتوں کو برابری ملنی چاہیے، ہر چیز کے اندر برابر ہونا چاہیے مردوں کے، نہیں. برابری کا مطلب عدل کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کو مردوں کے برابر کر دیں آپ ہر چیز کے اندر. مطلب یہ کہ حق ان کا دیں جو ان کا حق بنتا ہے. لیکن افسوس ہے یہی جو حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے ہیں، حقوق نسواں کی بات کرنے والے ملحدین لبرل، یہی سب سے زیادہ حقوق نسواں کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں. حقوق نسواں کو سب سے زیادہ پامال کرنے والے یہ ہوتے ہیں. یورپ کے اندر خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کتنے ریپنگ کیس آتے ہیں، کتنے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے معاملات، کتنی عورتیں جو ہیں وہ بچے جنم کے بیٹھی ہوئی ہیں حرام کے، اور ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں. گھروں کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر گھروں کے اندر جا کے کام کرتی ہیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. وہ بدکاری کی بندے نے، وہ سائڈ پہ ہو گیا. کیا یہ انسانیت کے اور یہ عورت کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بلکہ باقاعدہ یہود و نصارہ کے ہاں اس مسئلے پر بحث ہوئی کہ جی کیا عورت جو ہے اس کی روح جو ہے وہ روح انسانی ہے یا شیطانی ہے. اتنی دیر تک بحث ہوتی رہی، اور آخر میں جو پوپ تھے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ عورت کی روح نعوذ باللہ شیطانی. یہی ان میں سے ہی کچھ لوگ نکلتے ہیں اور حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عدل و انصاف ہونا چاہیے. بھائی عدل کا معنی یہ نہیں کہ برابر برابر دیں، عدل کا معنی ہے حقدار کو حق دیں. ایک جو ہے وہ 10 گھنٹے کام کر رہا ہے، ایک 5 گھنٹے کام کر رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں. تو کیا عدل کا معنی یہ ہے کہ ہم برابر برابر دیں ان کو؟ عدل کا معنی یہ کہ جس نے جتنا کام کیا اس کے مطابق اس کو دیں. اللہ تعالیٰ نے جو جو اصلاحیات رکھی ہیں مرد عورت کے اندر، اللہ نے اس کے مطابق ان کے حصے اور ان کے لیے جو حقوق ہیں وہ متعین کر دیے. جو جو اللہ تعالیٰ نے اصلاحیات انسان کے اندر رکھی ہیں مرد یا عورت کے اندر، اللہ نے اس کے اندر اس کے حقوق متعین کر دیے ہیں. دوسری طرف مردوں نے جو ہے وہ خرچ کرنا ہوتا ہے، مردوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، مردوں نے حق مہر دینا ہوتا ہے، عورتوں نے تو نہیں دینا ہوتا. یہ انشاءاللہ ہم موضوع اس کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ آخر میں جا کے. ہم یہ اعتراضات جو ملحدین کی طرف سے کیے جاتے ہیں نا کہ عورت کو کوئی نہیں حصہ دیا جاتا، غلاموں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، لونڈیوں کے ساتھ، یہ ساری انشاءاللہ مسئلے ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ آخر میں. تو لہٰذا ہمارا جو اصل موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ عدل کا معنی یہ نہیں کہ ہم برابر برابر دے دیں، عدل کا معنی یہ کہ ہم حقدار کو اس کا حق دیں، یہ عدل ہے. وگرنہ برابری برابر برابر دینا یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں. اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے محاسن، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے. جب یہ آیت اتری عرفات کے میدان میں، یعنی یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو یہود کہنے لگے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تمہارے نبی پر ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر ہمارے اوپر وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو جس دن میں وہ آیت اتری ہے ہم عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ ہمیں بتا رہے ہو، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا. کہتے ہیں مجھے پتا ہے، ہمیں پتا ہے یہ آیت کہاں اتری، کب اتری، کس جگہ اتری، کون سا دن تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سا شہر تھا، ہمیں سب یہ پتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تمہاری طرح مبالغہ آرائی اور یہ طریقہ نہیں ہے خوشیاں منانے کا جس انداز میں تم مناتے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے. دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام. اب ایک شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہو، اور آپ کے یہاں قتل کی سزا ہے، تو اگر کوئی یہودیت کو چھوڑ کے اسلام کے اندر آئے تو پھر اس کو جو قتل کرنا چاہیے. نہیں، آپ کے پاس رائٹ نہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دین حق نہیں ہے، آپ کا دین اس وقت حق نہیں ہے. آپ اس کے اندر تحریف کر چکے ہیں، آپ نے اس کو محفوظ نہیں کیا، اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے اس کو بدل دیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دین کے اندر بھی تو ناسخ منسوخ ہے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے احکامات کو منسوخ کر دیا، بہت سارے احکامات کو دوبارہ جاری کیا. تو اسی طرح جب آپ کے اندر ہو سکتا ہے اور ایک نبی کے شریعت کے اندر، اس ایک نبی کے جو نبوت و رسالت ہے اس کے اندر نسخ ہو سکتا ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ مکمل دین ہے، اور یہ گزشتہ تمام ادیان کا خلاصہ ہے، گزشتہ تمام ادیان کا خلاصہ ہے. لہذا جو دین اسلام پر ایمان لے آتا ہے نا، وہ گزشتہ ادیان کو بھی ماننے والا ہے، وہ گزشتہ ادیان کو بھی ماننے والا ہے. اور جو دین اسلام کو نہیں مانے گا اس نے اپنے دین کو بھی نہیں مانا، کیونکہ اس کے دین نے بھی کہا ہے کہ دین اسلام کو دین مانو. جب آخری نبی آئے محمد رسول اللہ تو اس کی نبوت اور رسالت کو تم نے ماننا ہے. تو لہٰذا جو شخص اپنے دین کے اندر یہ خبر آ جانے کے بعد کہ محمد کریم آخری نبی اور رسول، ان کا دین آخری دین ہے، پھر بھی نہیں مانے گا تو اپنے دین کو بھی نہیں مان رہا. حقیقت میں وہ اپنے دین کو بھی نہیں مان رہا. علماء کرام نے محاسن اسلام پر مختلف انداز میں کتابیں تصنیف کی ہیں. بعض نے فقہی ابواب کے اعتبار سے عبادات کی حکمتیں اور اسرار بیان کیے، جیسا کہ امام ابو بکر محمد القفال رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب محاسن الشریعہ اور عبداللہ بن محمد البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب محاسن الاسلام و شرائع الاسلام. بعض علماء نے صرف فقہی مسائل میں ہی نہیں بلکہ عقدی اور اخلاقی مسائل میں بھی اس اسلام کے محاسن اور خوبصورتیوں کو بیان کیا ہے. دیکھیے یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں یا کسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں دعوت دے رہے ہیں. اگر ایک بندے کو کسی کو دعوت دیتے ہوئے پتہ ہی نہیں کہ میں کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کہاں لے جا رہا ہوں. اگر آپ کسی بندے کو پکڑتے ہیں میرے ساتھ چلیں، وہ کہتا ہے جی کہاں جا رہے ہیں، آپ کہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہاں جانا ہے، وہ آپ کے ساتھ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اب ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہوتا اسلام کیا ہے. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں کہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم، کوئی ملحد ہمیں کہے کہ آپ مجھے اسلام کی طرف کیوں بلا رہے ہیں، یعنی کیا چیز آپ کے اسلام کے اندر ہے جو ہمارے دین کے اندر نہیں، یہودیت کے اندر، نصرانیت کے اندر نہیں. تو اگر ہمیں اس چیز کا ہی پتہ نہ ہو کہ ہمارے اسلام کے اندر خصوصیات کیا ہیں تو ہم کس بنیاد پہ اس کو دعوت دیں گے؟ تو اس وجہ سے یہ اسلام کی خوبیاں، اسلام کے محاسن، یہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے. اس وجہ سے جب ہرقل کے دربار کے اندر حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے ہرقل نے پوچھا تھا کہ محمد کریم جو ہے، یہ جو نیا نبی تمہارے اندر آیا، وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، وہ فلاں ساری چیزیں گری. انہوں نے کہا یہی تو انبیاء کی عادت، اور اس میں غلط چیز کیا ہے؟ یہی نجاشی کے دربار کے اندر حضرت جعفر طیار نے ذکر کیا، اور یہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب آپ ڈرے ہوئے، پہلی وحی آئی اور آپ ڈرے ہوئے گھر میں آئے، تو انہوں نے کیا کہا تھا آگے سے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو آگے رائے گا نہیں جانے دے گا. آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو ان لوگوں کا سہارا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ تو معدوم کے لیے کمانے والے ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، مہمان نواز ہیں آپ رحم دل ہیں. نبی علیہ السلام کی خوبیوں کی لائن لگا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ذکر کی. آپ تو اتنی صفات سے موصوف ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ تو جو دین اسلام کے اندر یہ ساری خوبیاں اور محاسن ہوں، ہم اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. ہمیں ان خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی خوبیاں ہیں. بعض علماء نے شریعت کی کسی ایک جانب میں سے اسلام کے محاسن کو بیان کیا ہے. کسی نے حدود کے اندر، کسی نے فقہ کے اندر، کسی نے طہارت کے اندر، کسی نے جو ہے وہ جہاد کے اندر، کسی نے مختلف موضوعات پہ لوگوں نے اسلام کے محاسن کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے. بعد نے اخلاقی اعتبار سے اسلام کے محاسن بیان کیے، بعد نے اعتقادی اعتبار سے، بعد نے تشریعی اعتبار سے، بعد نے اسلام کے محاسن کو دیگر ادیان سے تقابل کر کے بیان کیا کہ ہمارے دین اور دیگر ادیان کے اندر جو خوبیاں ہمارے اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں وہ یہی ہے. اسلام کی چند خوبیوں اور محاسن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام نے انسان کو اس کی زندگی، دنیا اور اس میں موجود مخلوقات کے بارے میں ایک مکمل تصور دے دیا ہے. اسلام ہمیں کائنات کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں مکمل تصور دیتا ہے، اور یہ کسی بھی مذہب کے اندر آپ کو اس انداز میں نہیں ملے گا جو شاید کسی دوسرے مذہب کے اندر ہو. یعنی انسان کی اپنی زندگی اور کائنات کے بارے میں اس کو اللہ نے مکمل تصور دے دیا. تصور حیات کیا ہے، کائنات کیا ہے، کون کیا ہے، سب تصور مل گیا اور پرفیکٹ ہے.
تحقیقات اس کے مطابق آ رہی ہے۔ اسلام انسان کو عبادت کی حقیقت کا ایک مکمل تصور دیتا ہے اور اسے یہ بتاتا ہے کہ عبادت وہ نہیں جو کسی کو مجبور کر کے کروائی جائے، عبادت وہ نہیں جو کسی کو مجبور کر کے کروائی جائے، بلکہ حقیقی عبادت تو وہ ہے جس میں محبت، شوق، خوف اور امید، تین ارکان ہیں نا عبادت کے۔ عبادت کے تین ارکان ہیں، المحبت والرجاء والخوف، الخوف والمحبت والرجاء، تین ارکان ہیں، خوف، محبت اور امید۔ یہ تینوں چیزیں لے کر مومن اللہ کی عبادت کرتا، اللہ سے ڈرتا۔ ان میں سے اگر ایک چیز غالب آ جائے اور ایک مغلوب ہو جائے تو انسان جو ہے وہ تباہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اگر خوف غالب آ جائے تو انسان خوارج بن جاتا ہے، خارجی بن جاتا ہے، اور اگر امید غالب آ جائے تو انسان مرجی بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے امید اور خوف کو برابر لے کے چلنا ہے، محبت کے ساتھ۔ محبت نہیں ہے تو عبادت کے اندر رغبت نہیں، محبت نہیں دلچسپی نہیں، محبت نہیں دوام نہیں، محبت نہیں مستقل مزاجی نہیں، ایک دن کریں گے چھوڑ دیں گے، پھر کریں گے چھوڑ دیں گے، کیونکہ محبت نہیں ہے۔ جس قدر محبت میں قلت واقع ہوتی جائے گی اس قدر انسان کی زندگی کے اندر جو ایک تسلسل ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ لہذا یہ تین ارکان ہیں عبادت کے۔ ہمارے اندر تو، ہمارے دین کے اندر تو اس انداز میں عبادت کی جاتی، کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، نہ اسلام میں آنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اور نہ اسلام کے اندر رہ کر کسی عبادت پہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کو ترغیب دلائی جاتی ہے۔ اسلام کے دلائل اور براہین صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح اور ثبوت کے اعتبار سے سب سے زیادہ یقینی، کیونکہ انہیں اسانید کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کسی دوسری امت کے اندر نہیں، کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ ہمارا قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ جو انسانوں کے ہاں کسی خبر کو جانچنے کے قاعدے اور اصول ہیں اس کے مطابق پرفیکٹ، بالکل صحیح اور ثابت اور ٹھوس ہے۔ آپ ہم جس قاعدے کو لے کر آپ تحقیق کریں، قرآن کی تحقیق کریں، احادیث کی تحقیق کریں، ہمارے پاس معتبر شواہد اور دلائل موجود ہیں، حتیٰ کہ ان احادیث کو نقل کرنے والے سینکڑوں ہزاروں راویوں کی حالات زندگی بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ ذرا لائیں، دکھائیں، کوئی ایک چیز لا کے دکھا دیں جو آپ کے پاس اس طرح کی موجود ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ افلاطون، ارسطو اور پتہ نہیں ارلم پرلم کی ساری باتیں بغیر سند کے لے لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود ہیں اس کو کہتے ہیں یہ تو ساری ایسی بنائی ہوئی باتیں جو اتنے سالوں سے دین چلتا آ رہا ہے، محفوظ چلتا آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ حق ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ٹھیک ہے، ملحد اعتراض کرنے والا یہود پہ کر سکتا ہے، نصارہ پہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہود کے پاس الہ کے بارے میں کوئی عقیدہ واضح نہیں، اس وقت جو موجودہ یہودی ہیں۔ نصارہ کے پاس اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ واضح نہیں، وہ تین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہندوؤں کے پاس کوئی الہ کا تصور واضح نہیں، مجوسیوں کے پاس الہ کا کوئی تصور واضح نہیں۔ جتنے بھی ادیان ہیں ان کے اندر الہ کا تصور بالکل واضح نہیں ہے۔ اگر الہ کا تصور واضح ہے تو ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ہاں الہ کا تصور موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں الہ کا تصور بھی موجود ہے، جبکہ دیگر ادیان کے اندر الہ کا تصور بھی موجود نہیں ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اسلامی عقیدہ ہمارا بالکل واضح، برزخ کے حالات، انسان کی موت کے حالات، انسان کی باڈی، انسان کی تخلیق، ہر چیز کے بارے میں ہمارے ہاں جو چیزیں 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، آج تمہاری سائنس، تمہاری تحقیق اس کی تائید کر رہی ہے، تم اس کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ تمہاری تحقیق غلط ہو سکتی لیکن ہمارے نبی کی کوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر آج ٹھکراؤ گے کل تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے آ کر اس کی تصدیق کریں گے۔ کب تک ٹھکراتے رہو گے؟ کب تک ضدی رہو گے؟ کب تک مصر رہو گے؟ کب تک اڑے رہو گے؟ ایک دن تمہاری اولادیں آئیں گی، تم آج غلط تحقیق کر کے اسلام کو ٹھکرانے کی وجہ سے، لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی وجہ سے غلط تحقیقات پیش کر رہے ہو، اور کرتے ہی نہیں تحقیق، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں یہ ایسے ایسے ہے تاکہ لوگ اسلام کی طرف نہ آئیں۔ ہم کہتے ہیں کل تمہاری اولادیں آ کر یہ تصدیق کریں گی کہ ہمارے نبی نے جو 14 سال پہلے باتیں کی ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ یہ مکھی والی حدیث کو ان کے باپ دادا ٹھکرا کر گئے ہیں، مکھی والی حدیث کو، اس طرح جو دیگر حدیث اس بارے میں ہیں بچے کی تخلیق کے حوالے سے، ان کے باپ دادا ٹھکرا کر گئے ہیں، آج یہ مان رہے ہیں، آج یہ مان رہے ہیں، اور جن چیزوں کو آج یہ ٹھکرا رہے ہیں کل ان کی اولادیں آ کر اس کو مانیں گی۔ صرف ہٹ درمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی عقیدہ بالکل واضح ہے،
اس میں کسی قسم کا ابہام اور شبہ نہیں، جبکہ دیگر ادیان میں الہ کا معبود بالکل صوفیزم کے اندر چلے جائیں، دیگر چیزوں کے ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارا اسلام وہ ہے جو جاہل ایک آدمی کر رہا ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر ہمارے نبی علیہ السلام کی عملی زندگی سے مثالیں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن کریم تھا۔ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام اپنے اندر بہت سی نمایاں خوبیاں اور محاسن رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر جاہلیت کے دور کو دیکھیں، غلاموں کے اندر دیکھ لیں، لونڈیوں کے اندر دیکھ لیں، نکاح شادی کے اندر دیکھ لیں، عورت کے ساتھ تعامل کے اندر دیکھ لیں۔ ایک زمانہ تھا اگر عورت کو جو ہے وہ مینسز آ جاتے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا، اس کے ساتھ تعامل بند کر دیا جاتا جب تک وہ پاک نہ ہو جاتی۔ مطلب ایسا حشر آج بھی یورپ کے اندر خاتون کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہی جو نعرے لگا رہے ہیں عورت کو حقوق دینے کے، ان کے دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسلام جاہلیت کو ہم اگر دیکھیں، سامنے رکھیں، غلاموں لونڈیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، انشاءاللہ ہم اس موضوع کو پڑھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر اگر یہ لونڈیوں کا سلسلہ اور یہ اگر یہ غلاموں کا سلسلہ ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر یعنی ایک وسعت کیسے رکھی گئی، نظام کو کیسے بدلا گیا، اعتدال اور جدت۔ گزشتہ خراب فاسد پسماندہ نظاموں قوانین کو ختم کر کے ان کے مقابلے میں لوگوں کو ان کی فطرت اور عقل اور مسلک کے مطابق نئے قوانین دیے ہیں اسلام نے، جو قدیم اسلامی منہج اور اصولوں کے مطابق تھے انہیں باقی رکھا۔ جاہلیت کے اندر اسلام کو کسی سے ضد نہیں، اسلام کو کسی دشمنی نہیں، جو انسان کی فطرت انسان کی عقل کے موافق اصول تھے شریعت نے ان کو منسوخ نہیں کیا، ان کو باقی رکھا، ان کو باقی رکھا۔ اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ کون سے وہ احکام ہیں اسلام کے جن کو جاہلیت والے یعنی قوانین کو اور ان چیزوں کو اسلام نے بھی باقی رکھا ہے۔ اس کے اندر نکاح ہے، نکاح کو باقی رکھا ہے شریعت نے، اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں۔ دین اسلام کی بنیادی خصوصیات میں ہم یہاں چند ایک چیزیں ذکر کریں گے۔ الف، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اس کے تمام احکام اور مناہج کا شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے، انسانیت کی کوئی اس میں مداخلت نہیں۔ انسان مداخلت کرے گا کمزوری آئے گی، کمی آئے گی، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، اونچ نیچ ہوگی، لیول برابر نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب شریعت شادی کرے گا، وہ خالق کائنات رب العالمین ہے، بنانے والا ہے، وہ جانتا ہے انسان کی نفسیات کو، انسان کی نیچر کو، انسان کی فطرت کو، کہاں لچک رکھنی ہے، کہاں شدت اختیار کرنی ہے، کہاں نرمی اختیار کرنی ہے، کہاں کیا حکم دینا ہے۔ جہاں پتہ تھا انسان کے لیے مشکل ہے وہاں حکم وسیع ہو گیا، وہاں رخصتیں آ گئیں، وہاں مشقت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں اسلام کے اندر، کیا دیگر مذاہب اور عام انسانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ اس سے دین اسلام اور دیگر من گڑت اور منسوخ ادیان میں فرق کیا جا سکتا ہے جو ہمارے اسلام کے اندر ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی اہمیت میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے۔ دین اسلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے سبب مندرجہ ذیل امور کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، یہ دین کامل اور تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے، اس میں کہیں بھی جہالت، اتباع ہوا، نسیان، ظلم کا وجود نہیں، کیونکہ اس کا شارع کامل الذات اور کامل الصفات ہے، وہ گزشتہ تمام عیوب سے پاک ہے اور عرفہ ہے۔ اتباع ہوا، نسیان، ظلم، جہالت، ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک اور مبرأ۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ ساری چیزیں مثلا لوگوں کے حقوق اور قانون کے نفاذ میں مساوات کو مد نظر رکھتا ہے، ملک، رنگ، قوم، پیشہ، غنی، فقیر میں فرق نہیں کرتا، اور اس میں تفاضل کا پیمانہ صرف اور تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ حجرات کی آیات ہیں، ٹائم کم اس وجہ سے میں جلدی سے اس کو پڑھتا جا رہا ہوں، قبائل اور سب چیزیں صرف تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی تم میں سے معزز ہے تو صرف متقی اور پرہیزگار ہے۔ انسان کی عقل بھی مانتی ہے کہ اچھے اخلاق والا اعلیٰ ہوتا ہے، چاہے وہ غریب خاندان کا ہو، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، چاہے وہ تھوڑا کھاتا ہو زیادہ کھاتا ہو، اگر اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، عقل انسان کی کہتی ہے کہ وہ آگے ہے، ہم پیچھے ہیں، ہم بھی رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، ہم کہتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے، اچھی خوبیاں کو مالک ہے، نہ کہ جو گالی دیتا ہو، غلیظ بکتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، ہم اس کو آگے کرتے ہیں۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر اسود ولا اسود علی احمر الا بتقوی۔ یہ حدیث واضح اللہ کے نبی کی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، لا فضل لعربی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی سیاہ پر، یعنی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقوی کی بنیاد۔
جب یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کے تمام ماننے والوں کے ہاں اس کی ہیبت اور اس کا احترام ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کا جبر نہیں، جبکہ دیگر قوانین اور ادیان کی نہ اس قدر ہیبت ہے اور نہ اس قدر احترام۔ نمبر 2 با اسلام، دین اسلام شامل اور کامل، یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اسے دیگر تمام قوانین سے ممتاز اور نمایاں کر دیتی ہے، کیونکہ جاہل ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ یہ انسان کو مندرجہ ذیل احکام دیتا ہے۔ آئیے ذرا ہم چلتے ہیں مزید اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ عقیدے سے متعلق احکام، جیسا کہ ایمان باللہ اور اس سے متعلق دیگر ایمانیات غیبی امور کے بارے میں واضح صاف شفاف ہمارے پاس دلائل، براہین اور تفصیلات موجود ہیں۔ اخلاقیات سے متعلق اگر آ جائیں تو اس میں وہ صفات اور عادات جن کا ایک مسلمان میں پایا جانا ضروری ہے، اور وہ بھی ہیں جن سے بچنا ضروری، یعنی اچھے اور بری عادات، جیسا کہ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا عقل تقاضا کرتی ہے، انسان کی نیچر تقاضا کرتی ہے۔ اچھا باشعور انسان جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ بھائی اس میں غلط کیا چیز ہے؟ یہی تو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف۔ وہ احکام جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، نماز، روزہ، دیگر ارکان، رب کو جب مان گئے ہو تو یہ بھی مانو کہ رب سے تعلق میں نے مضبوط کرنا ہے۔ احکام افراد، جو افراد کے مابین تعلقات کو منظم کرتے ہیں، انسانوں کے ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، ان کی اقسام ہیں۔ خاندانی نظام سے متعلق احکام، جیسا کہ نکاح، طلاق، میراث، نان و نفقہ وغیرہ، لائیں ذرا کوئی ایسا قانون لائیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں۔ اس طرح پورا ایک خاندانی نظام اسلام کے اندر ہے۔ احکام المعاملات کے اندر چلے جائیں، تجارتی نظام، کفالت کا، گروی کا، یہ سارے مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ احکام القضاء میں چلے جائیں جس میں فیصلوں، گواہیوں، دلائل اور عدل و انصاف، گواہوں کی موجودگی کے اندر، گواہوں کے ساتھ، جس کے پاس گواہ ہے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، گواہ نہیں، قسم اٹھائیں گے، کون اٹھائے گا، ایک چیز میں زیادہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کس کو دی جائے گی، یہ سارے احکام ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں۔ احکام القضاء کے اندر، احکام و سیاست کے اندر چلے جائیں، اسلامی ریاستوں کے دیگر ممالک سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارا لین دین، صلح، جنگ، کب جنگ کرنی ہے، کب صلح کرنی ہے، کس انداز میں صلح کرنی ہے، کس انداز میں جنگ کرنی، قوانین ہے یہ تو نہیں رات کو اٹھا اور تڑل اور دھماکہ کر دیا، کسی بستی پہ جا کے حملہ کر دیا، ایسا ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ برعکس اس کے جو لوگ یہ کر رہے ہیں، بے دین قسم کے لوگ اور مسلمانوں کے ساتھ، دیگر دیندار لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو باقاعدہ اصول اور قواعد، اگر ہم حدود کی بات کریں تو اس کے اندر باقاعدہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے، اور حدود کا مقصد ہے انسان کو اس کی حد تک روکنا، کہ انسان جو اس کو ایک باؤنڈری اس کے لیے طے کی گئی ہے، اس کو ایک بارڈر لائن دی گئی، اسے آگے نہ کراس کرے۔ یہ ڈرانا مقصود ہے، نہ کہ یہاں مطلب کہ ایک وحشیانہ، کہتے ہیں جی یہ سزائیں ساری وحشیانہ ہیں، لیکن بتائیں نا کہ جب نفاذ ہوگا تو کتنے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور 10 سال سے زیادہ ہے، 10 سال کے اندر گنے چنے 2-3 واقعات ہوئے، گنے چنے 2-3 واقعات، آپ نافذ کر کے دیکھیں تو صحیح، جس میں نظام اسلام ہے، قانون اسلام کی حفاظت ہے، مخالفین کی تعذیب ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کے فائدے ہیں، راستوں کو محفوظ کرنا، امن و امان کو قائم کرنا، عزتوں کو محفوظ کرنا، مالوں کو محفوظ کرنا، عقل کو محفوظ کرنا۔ شراب پیے گا کوڑے لگیں گے کیونکہ عقل کی حفاظت کرنا مقصود ہے، چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا کیونکہ مال کو محفوظ کرنا مقصود ہے، زنا کرے گا تو اس کے اوپر سزا لگے گی کیونکہ عزت کو پامال کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ یورپ کے اندر بہت زیادہ یہ جو زبردستی زیادتی کرنے والے کیسز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ پریشان ہے کہ ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں آ جاؤ دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، ہمیں بھی چاہیے ہم اس طرف آئیں، اس جرائم اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے اندر بہت ساری، یہ تو صرف میں نے یعنی ٹو دی پوائنٹ چیزیں ذکر کی ہیں، وگرنہ ان میں سے ہر ایک کے اندر جو ہے وہ تفصیل آ سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اذان بھی ہو چکی ہے، تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔